Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 774. آج اکتوبر مہینے کی 14 تاریخ سے چھٹو پاٹ پورو تھو. 7واں پاٹ ہم آج چالو کریں. ہم گئے 6 پاٹوں میں عبادت اور اس کے درجات وغیرہ کی باتیں کر چکے. عبادت کرتے 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 آدمی 10ویں دوار تک پہنچا. خدا کے نور کے اندر وہ ایک میک ہو گیا. جب وہ اس حالت پہ پہنچا تو پھر اس نے کیا دیکھا کہ وہ وہی ہے اور دوسرا کوئی نہیں. اس کی خود کی عبادت کرنے والے کی اپنی خود کی ذات بھی مٹ جاتی ہے. سب کچھ مٹ جاتا ہے, صرف اس مالک کا نور ہی رہتا ہے. اسی کی ذات پاک ہے اور کوئی چیز نہیں. وہ جب اس منزل اور درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر اس درجے پہ کیا ہوتا ہے کہ صاحب بھی وہی ہے اور عبادت بھی وہی ہے, کرنے والا سب وہی ہے. یعنی اس درجے کو جب موت کے بعد انسان کی ایسی حالت ملے تو ہم کہتے ہیں وہ واصل حق ہو گیا, فنا فی اللہ ہو گیا. موت کے بعد یہ درجہ ملے, مگر عبادت کے اندر بھی انسان اس حالت پہ پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے کہ جہاں پہنچ کے اس کو پھر کوئی مولا کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. جہاں دیکھتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہی ہے اور اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. بندگی عبادت بھی ہوتی تو وہی کرنے والا اور کروانے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی خود کی ذات اور ہستی مٹ جاتی ہے, صرف اکیلا اس کا مالک رہ جاتا ہے. جب شک آ جاتا ہے, بھرم شک کو کہتے ہیں. آدمی کو دیکھ کے اس کو سجدہ کرنا, اس کی بندگی کرنا, اس کو امام ماننا اور اس کو خدا کہنا تو من قبول نہیں کرتا آرڈینری آدمی کا. ہر آدمی خدا ہو سکتا ہے. یہ بھرم بھوت ہے. جس طرح بھوت
آدمی کو ستاتا ہے، آدمی بھے میں آ جاتا ہے، ڈر میں آ جاتا ہے، کچھ سوچتا نہیں، عقل گم ہو جاتی، گھبرا جاتا ہے، شریر کی ایک شکتی نکل جاتی ہے بھوت کو دیکھ کے۔ اس طرح سے بھرم سے، شنکا سے انسان کے اندر ایمان کی طاقت مٹ جاتی ہے، آدمی ویک ہو جاتا ہے، نمانا سمجھا، عقل مٹ جاتی ہے۔ ایمان جب چلا گیا تو ایسا سمجھ لو کہ بتی گم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ پھر اس کو وہ نورانی جوت کہ جو سب کچھ مولا ہی مولا ہے اور کوئی نہیں، وہ مٹ کے تو اس کو لوگوں کا خیال ہو جاتا ہے۔ بھرم بھوت وہی مائے روگا۔ جب انسان کے دل کے اندر شنکا پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک جاتی بیماری کی طرح ہے۔ بیماری سے انسان جس طرح دکھی ہوتا ہے ایسا شنکا سے انسان دکھی ہوتا ہے، اور شنکا بھوت بن کے اس کو چپکتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھے دوسرا لوگ اس بھرم کی نظر سے اس کو لوگ دکھتے ہیں، امام نہیں دکھتا، اور کبھی امام کو دیکھتا ہے تو انسان دکھتا ہے، خدا نہیں دکھتا، کیونکہ آنکھیں خراب ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو تم جوک نہ سمجھو، مذاق مت سمجھو، یہ کوئی ہنسی نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ مولا دیہی بھی ہے اور وہ آتما بھی ہے۔ اس بات کو عام لوگ جو دنیا دار ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، ابھی عقل اس کی پختہ نہیں ہوئی، اس کو وڈیروں کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ مولا آتما بھی ہے، دہی بھی ہے، بھلا دہی کہاں سے نکلی؟ دہی اس زمین میں سے نکلی اور واپس زمین میں مٹی کے اندر مٹی مل گئی۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ دہی نکلی ماں کے پیٹ سے، ماں کہاں سے آئی؟ اپنی ماں کے پیٹ سے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا آدم ہوا سے، آدم کو مٹی سے بنایا، ہوا کو مٹی سے بنایا، انسان مر کے مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ اچھا مٹی کہاں سے آئی؟ مٹی کو کس نے بنایا؟ مٹی سورج میں سے نکلی، ہماری پرتھوی جو ہے وہ سورج میں سے نکلی ہے۔ سورج کہاں سے آیا؟ سورج خدا نے بنایا، اس کے نور میں سے بنایا۔ تو وہی بات آ گئی نا، آتما بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، پون بھی وہی ہے، سب کچھ اس نے بنایا، اور جس نے وہ بنایا ہے وہ ہر چیز کے اندر ویاپک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کو تم جوک مت سمجھو، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں کہ آتما بھی وہی ہے، دیہی بھی۔ عبادت کے اس درجے کے اوپر جا کے جو 10ویں دوار پہ ملتا ہے کہ جس کا ذکر یہ اس پاٹ کے اندر ہے، یہ سب کچھ وہی ہے، شریر بھی، آتما بھی، من بھی، ہم کچھ نہیں۔ جب ہماری ہستی مٹ گئی، صرف وہی مالک رہ گیا، تب وہ سچے درجے کے اوپر پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کو سیریس سمجھ کے، گمبھیر سمجھ کے اس پہ وچار کرو اور سوچو۔
وہ مولا آپ پہ آپ یعنی اپنی پوری طاقت اور جوش میں بھی ہے. آپ اناج کہتے ہیں غریب مسکین کو. راجا بھی ہے, رانچ بھی ہے, طاقت والا بھی ہے, کمزور بھی بن جاتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر جو کچھ بھی ہم اس سرشٹی کے اندر دیکھتے ہیں سب اسی کا بنایا ہوا ہے اور ہر چیز کے اندر وہ موجود ہے. صوفی مذہب کے اندر یہ جو درجہ ہے اس کو کہتے ہیں ہما اوس. سب کچھ وہی ہے, کوئی کچھ نہیں. اور وہ مولا کا حال کیسا ہے؟ ایک ایسا سادھو کہ جس نے بھریا بھاٹ کہتے ہیں اناج کے اکٹھا کر کے رکھنے والی کوٹھی کو, اس کو بھاٹ کہتے ہیں. ایسا ایک اسٹور پہلے زمانے کے اندر لکڑی کا نہیں خالی مٹی کا بناتے تھے. تو سادھو تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا چھوڑ دی, کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں, کپڑے لتے کی پرواہ نہیں, کوئی طرح کی پرواہ نہیں. مگر یہ ایسا سادھو ہے کہ جس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں, جس کے بھاٹ بھرے ہوئے ہیں, یعنی اناج کی کوٹھیاں بھری ہوئی ہیں, اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں. یعنی مولا جو ہے وہ ایک انسان کے روپ کے اندر غریب بن کے بھی بیٹھا ہے اور دوسری طرف دیکھو تو سارے جہان کا وہ بادشاہ ہے. سادھو ہے مگر وہ خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو وہ ایسا سادھو ہے کہ جس نے بھیس بدلا ہے تو راجا مگر سادھو بن گیا. خود ناتھ ہے. یعنی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ تو میں یہ ذکر کرتا تھا کہ اس پاٹ میں مولا خود مالک ہے اور اناج بھی ہے. اناج کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہیں. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو جو بالکل مسکین ہے وہ بھی اناج ہے, لیکن ایک ایسا راجا کہ جس کے اوپر کوئی دوسرا راجا نہیں, مولا کا کوئی ناچ نہیں, تو اس کے لیے وہ بھی اناج ہے. تو اس طرح سے وہ ایسا سادھو ہے کہ جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. لام لا, لام الف کے بعد لا لکھو. لام الف اور لا سے شروع کرو. لا ہے ایک انیک. لام الف لا ہے ایک انیک. لام الف ولا ہے ایک انیک. آد انت سو ایک کا ایک بائی. آد خدا کی جو ذات ہے وہ لا ہے. لا میں سے سب کچھ اس نے سرشٹی پیدا کی. تو فرماتے ہیں کہ لا ہے یعنی وہ شونیہ حالت میں, اس میں سے ایک ہوا, واحد ہوا, واحد میں سے پھر انیک ہو گیا, کثرت میں آیا. اور آد انت سو ایک کا ایک. بے حساب زمانہ پہلے جب سرشٹی کی رچنا نہیں ہوئی اس وقت سے وہ بے حساب تھا, پھر واپس وہ ایک کا ایک ہی ہے. یعنی وہ انیک بھی ہے, وہ ایک بھی ہے, وحدت میں بھی ہے, کثرت میں بھی ہے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کو جب اس پہنچا تھا مولا کی بات کا پتہ لگا کہ خدا واحد میں ہے, کثیر بھی ہے, وحدت اور کثرت میں ہے. اس سے تو یہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے 100 پیالے پانی کے بھرے ہوئے منگائے. چمن اوپر رات کا وقت تھا, چاند چمکتا تھا,
ہر ایک پیالے کے اندر چاند دکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے روم میں کہ جہاں 1000 آئینے رکھ دو، ایک آدمی چلے جائے تو ہر آئینے کے اندر اس کا پرتیبمب پڑتا ہے. خدا تعالیٰ ایک بھی ہے، انیک بھی ہے. تمہارے گھٹ گھٹ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے تو وہی خدا تعالیٰ ہے کہ جس نے ساری یہ دنیا بنائی. تو عبادت کے اس درجے کے اوپر پہنچ کے کہ جو ہمیں 10ویں دوار پہ ملتا ہے، انسان کا جو ایمان ہے وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ جہاں دیکھتا ہے اس کو مولا ہی نظر آتا ہے. انسان کا جو من ہے اس کے اندر جب دنیا کی موہ ممتا مایا لگ جاتی ہے تو اس کی کوئی حد نہیں رہتی. اتھاگ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ من کی اس مایا کو چھوڑ، دنیا کی آشا میں یہ بنوں، میں ایسا کروں گا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے خدا کی عبادت میں لگ جا. سمپل پارٹ ہے لیکن بہت اچھا سمجھنے جیسا ہے. من کی مایا کا کبھی کوئی اینڈ نہیں. ایک آشا پوری ہوگی، دو دوسری جاگتی ہیں. تو اس طرح اپنے من کی آشاؤں کے اندر ہی زندگی گزار دینا. تو فرمایا یہ کچھ نہیں، ان سب چیزوں کو مٹا کے خدا کی عبادت میں لگے رہو. حمزہ الف، اس کے بعد لکھو اے چت لاو کھیلا. حمزہ الف اے چت لاو کھیلا رے بھائی. حمزہ کھیلا. تم اس بات کو خدا تعالیٰ کی اس رحمت قدرت کو اپنے من میں لگاؤ، اس کے ساتھ اس طرح مل جاؤ کہ وہ گرو بھی ہے اور چیلا بھی. تمہاری اپنی ہستی، تمہاری خود کی ذات مٹ جائے، صرف وہی رہ جائے. اس طرح اپنے من کو، اپنے خود کو اس کی رحمت، اس کی قدرت کے اندر ڈال دو. کہتے ہیں انون، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، بیگانہ. وہ خود مالک بھی ہے
اور بیگانہ ہے جس کو کوئی جانتا نہ. جیسا کہ کبھی نے ایک شاعر نے کہا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ نادان بنے بیٹھے ہیں. اور ہمارے جنان کے اندر بھی ہے کہ وہ بالکل سب کچھ جانتا ہے مگر نادان بن کے بیٹھا ہے. تو آپ اور انان خود بخود ہے، یعنی خود کی ہستی ہے، اس کی ذات پاک ہے، مگر پھر بھی اس طرح سے بیٹھا ہے کہ جیسے اس کو کچھ پتہ نہ ہو. ایسا کہے برہم جنان یعنی معرفت. جب ہم کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو اس کے عجیب و غریب تماشے کھیل دیکھ کے اس کو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ مستی میں آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے کیسی کیسی رحمتیں بنا رکھی ہیں. قرآن شریف میں اللہ فرمایا وہ سمجھدار لوگ ہیں وہ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ تم دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ کس طرح رات آتی ہے اور دن کے اندر چھپ جاتی ہے، اور کس طرح دن آتا ہے اور رات کے اندر چھپ جاتا ہے. اس کے اندر سمجھو تو خدا تعالیٰ کی تمام سرشٹی کے اندر اب کسی ایک چیز کو لے لو، ایک جھاڑ درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، خیال کرو کتنے پتے ہیں. ایک پتا دوسرے پتے سے سائز میں، شکل میں، ٹشو میں ملتا نہیں. خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کی شکلیں بنائی، سب کے پاس 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ سب کچھ ہے، لیکن ایک کا منہ ایک سے ملتا نہیں. کتنا تو قدرت والا، کتنا کاریگر ہے. تو اس میں کہ خدا تعالیٰ سب کچھ اس نے بنایا ہے، پھر بھی وہ اس طرح سے نادان بن کے جیسے تو جانتا ہی نہیں. تو یہ برہم جنان ہے، یہ معرفت ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس انگلش کے اندر کہتے ہیں کنٹروورشیل، کہ ایک ایکشن دوسرے ایکشن سے جدا ہو گئے. اس کی اپوزیشن کی چیزیں، اس کی فیور کی چیزیں، رنگ بے رنگ کی چیزیں، اور کتنی ایسی چیزیں اس نے بنا رکھی ہیں کہ جو ایک سے ورد ہوتی ہیں. تو خدا تعالیٰ کی ان تمام قدرت کی چیزوں کے اندر سے انسان اپنی آتما کا خیال کرے. جب وہ یہ خیال کرتا ہے اور اسے یہ معرفت مل جائے کہ سب کچھ وہی ہے، انسان کچھ نہیں، سرشٹی بھی کچھ نہیں، ہما اوف ہے، سب کچھ وہی ہے، تو یہ معرفت سچی معرفت ہے. انان فارسی ہے. یاری ہرگزوں کیجیے، دوستی اس مولا سے کرو جو سب دکھ مٹانے والا ہے. ہری کہتے ہیں دکھ دور کرنے والے کو. مسکن نام ہیتے سن لیجیے، محبت سے اس کو یاد کرو. عربی زبان کے اندر جو ذکر ہے، شبد ذکر، ذکر کا مطلب یاد کرنا، ذکر کا مطلب یاد کرنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی، مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تو ہر وقت خدا کو محبت سے یاد کرو اور اس یاد کے اندر مست ہو جاؤ. سچی دوستی یاری صرف اسی کی ہے، باقی سب جھوٹ. کرتا آپ کو میرے باقی ہر کرتا
ہر کرتا آپج کھوے، اللہ اللہ کرتے ایسی مستی چڑھ جائے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، تب ہر دم میں ہر ہوئے، پھر اس آدمی کا جو بھی دم جائے، سانس جائے، ہر ایک سانس کے اندر، ہر سانس میں، ہر دم کے اندر خدا تعالیٰ کی موجودگی یعنی اس کا دیدار بھی ہے، وہ حاضر ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے ایسا ایک جگہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نی کنی اللہ نی شوی این سخن حق کر واللہ اللہ نی شوی، اللہ اللہ کرتے رہو تو تم کسی دن اللہ بن جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اللہ اللہ کرنے سے اللہ بن جاؤ گے۔ انسان خدا تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو اگر بھلا بیٹھے، صرف اس کے ساتھ ہی ناطہ جوڑ لے اور سمجھ لے گئے اس معرفت کو کہ اس کے بغیر کچھ نہیں، باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے، وہی اصل چیز ہے جو ہمارے بیت الخیال کے اندر ہمارے امام نے ہمیں وارم فرمایا ہے، تو انسان اپنے دم دم کے اوپر ہر سانس کے اندر اپنے مولا کا دیدار کر سکتا ہے، تو وہ حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نام سے انسان اپنی زندگی میں اس دیہی میں جب تک ہے، اگر وہ مولا کو یاد کرتا رہے تو مزے کا رنگ اس کی لائف میں چڑھ جاتا ہے۔ رام نام اس دیہی کو تو دیتا رس بھر رنگ، خدا تعالیٰ کی یاد سے انسان کے شریر میں مزے کا ایسا مزے کا رنگ چڑھ جاتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ خدا کا رنگ کیا ہے؟ جو شیطان کے ورد ہے، اس میں بدی نہیں، برائی نہیں، گناہ نہیں، میل نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، ویر ورود نہیں۔ جو چیزیں خدا میں نہیں اور اس میں ہیں تو وہ نکل جاتی ہیں، اور جو چیزیں خدا میں ہیں تو وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی یاد میں
جب انسان مست ہوتا ہے تو انسان کے بدن کے اوپر، اس کے من کے اوپر خدا تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور اس طرح رنگ چڑھتا ہے احمد اے احمد، جس طرح سے لوہے کو پارس پلٹ کے سونا بنا دیتا ہے، اس طرح سے پارس جو ہے وہ مولا کی یاد ہے، اور انسان لوہے کی طرح ہے، اس کی سنگت میں آنے سے لوہا سونا بن جاتا ہے، یعنی انسان کی بدیاں برائیاں نکل جاتی، ناپاکی دور ہو جاتی، پاک بن جاتا ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ ملنے کے لائق بن جاتا ہے، اور جب تک وہ لائق نہیں بنتا تب تک خدا اس کو اپنے نور میں جگہ بھی نہیں دیتا۔ یہ چھٹا پاٹ بہت خوبصورت ہے، ساتواں، اور آٹھواں پاٹ جو ہے اس کے اندر پھر اور بھی مزے کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے ہم۔ ابھی اس پاٹ کے اندر دو تین مشکل جو شبد ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ سمجھنے جیسے ہیں۔ بھرم بھوت، جس طرح بھوت آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور سدھ بدھ گم ہو جاتی ہے، اس طرح سے ایمان میں، دین میں شنکا پیدا ہونے سے انسان کا ایمان چلے جاتا ہے اور اس کی آتمک سدھ بدھ نکل جاتی، اس کو پھر دین کی سمجھ بہت مشکل سے آتی ہے۔ دوسرا مشکل پوائنٹ جو ہے تو ایسا سادھو جو بھریا بھاٹ، یہ جو میں نے کہا کہ بھاٹ کہتے ہیں اناج رکھنے کے کوٹھڑی کو، کوٹھڑی یعنی کپڑے کی نہیں، وہ کوٹھی بناتے ہیں اسٹور کو، تو سادھو تو کوئی چیز ایسا سیو کر کے سنگرہ کر کے جمع کر کے نہیں رکھتے، مگر یہ مولا سادھو بن کے بیٹھا ہے لیکن ساری دنیا اس کی ملکت ہے، سب سے پیسے والا امیر وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے غنی، غنی کہتے ہیں مالدار کو، وہ سادھو ہے۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی چیز کی پرواہ نہ ہوئے اور کوئی غرض نہ ہوئے، تو خدا تعالیٰ کو کوئی غرض بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو کھانا چاہیے، نہ کپڑا چاہیے، نہ نیند چاہیے، نہ آرام چاہیے، نہ اس کو بیماری ہے، نہ اس کو موت ہے، تو یہ سادھو پنا ہے۔ لیکن دیکھو تو زمین آسمان کی ساری سلطنت دولت مالک اسی کی ہے، تو وہ ایسا مالک ہے، ایک طرف دیکھو تو ایسا ہے، دوسری طرف دیکھو تو ایسا ہے، کبھی دیکھو تو وہ راجا ہے، کبھی دیکھو تو وہ فقیر ہے۔ مولانا سلطان شاہ فرمایا ہم درویش ہیں، درویش اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھن بھن چیزیں جو ہیں ہم دنیا کے اندر اس کی سرشٹی میں دیکھتے ہیں، اس کو ہمیں بہت سمجھنا چاہیے۔ تیسرا ایک سمجھنے کا پوائنٹ ہے تو وہ یہ رہے کہ ایک چت لاگو کھیلا، خدا تعالیٰ کی اس رحمت کو اپنے من میں سمجھو، اس کی یہ رحمت جو اوپر بیان کی ہوئی ہے وہ اس رحمت کو تم سمجھو کہ آپے ستگر آپے کھیلا، راستہ بھی وہی دکھاتا ہے اور خود تمہارے اندر بیٹھ کے تم سے عبادت کرواتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر بھرم بھوت نہ ہوئے، شنکا نہ ہوئے، ایمان ہوئے اور مولا کی محبت ہوئے۔ تیسری چیز اس بات کے اندر جو ہے تو وہ یہ ہے ذکر مولا کا، ہر دم ذکر کرو، بہت یاد کرو۔ مولانا حضرت امام فرمایا پسو خیال کی عبادت کے اوپر سارا دن تم کوئی بھی نام جو تمہیں اچھا لگے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا کریم، یا رحیم، یا گرو، کتنے نام ہیں، جو بھی نام تمہیں ٹھیک لگے، سارا دن اس کا رٹن کرتے ہیں۔ تو یہ رٹن کرنے سے کبھی کبھی ہمارا دھیان دنیا کی چیزوں میں چلا بھی جائے گا، لیکن رٹن کرنے سے اس کا کنیکشن تو رہے گا، اس میں میں نہ بولوں تو بھی اس میں کنیکشن، یہ مائکرو فون کے اندر کنیکشن رہے گا۔ اب جو کنیکشن ٹوٹ جائے اور میں بولتا رہوں تو کچھ بھی نہیں، تو یاد کرتے رہو، اور یاد آہستہ 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 دل کی بدی برائی میل کچیل کو نکال کے مولا کے قریب پہنچنے کے لائق بنا دیتی۔ کوئی سوال ہے آج کے اس پاس پہ سے یا گئی میٹنگ کے اندر سے کوئی چیز سوال ہوئے؟ ارے تو
पारस का क्वेश्चन आया है कि पारस एक ऐसी, कोई कहता है पत्थर है, कोई कहता है मन की तरह है, छोटा मन का होता है ऐसा। वो लोहे के साथ लग घसने से लोहा सोना बन जाता है। आज की दुनिया में तो यह है नहीं, हो सकता है कभी जमाने में होवे, शायद कल्पित चीज भी होवे। और ये भी किनारों में लिखा है कि अगर कीट लगा हो लोहे को तो पारस के रगड़ने से फिर भी वो सोना नहीं बनता। हमारे गुनाह, हमारी गंदगी, हमारे ऊपर कीट लग जाता है तो खुदा ताला की भेंटना का फायदा नहीं होता। इस तरह से पारस सतगुरु है, हजर इमाम है, वो पारस है। उसकी दोस्ती करने से हमारी बुराइयां दूर हो जाती है, लोहा निकल के सोना बन जाता है। यानी हम नीच इंसान निकल के ऊंच इंसान बनते हैं। इमाम फरमाया है तुम इससे भी नीचे जा सकते हो, तुम पीर सदरुद्दीन जैसे बन सकते हो, हजरत ईसा और हजरत मूसा जैसे बन सकते हो। लेकिन ये बनना कभी होवे कि जब मौला की भेंट ना होवे, उसकी संगत मिले, सोहबत मिले, उसकी रहमत मिले, उसके नजदीक बैठ के वो जो बोले उससे हम अमल करें, ये उसकी भेंटना है। हरदम उसको नजदीक समझो, हरदम उसको हाजिर समझो, हरदम इस तरह समझो कि तुम्हें देख रहा है, तो यह उसकी संगत है। इस संगत से आदमी के दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ईमान बढ़ता जाएगा, रोशनी बढ़ती जाएगी, गुनाह घटते जाएंगे। ये पारस की संगत। बहुत से गिनानों के अंदर पारस का जिक्र किया हुआ है। इक्कीस अक्टूबर 1981 सीहरफी का 8वां और आखिरी पाठ। पारस पर से करे अंग सोहंगार भाई, पारस पर से करे अंग सोहंगा, भूत आत्मा करे निज रंगा रे भाई, भूत आत्मा करे निज रंगा। जब भी पारस और लोहे की मुलाकात होती है तो पारस की ताकत और उसकी जो शक्ति है उससे लोहे का सारा अंग बदल जाता है और वो लो लेवल में से हाई लेवल के ऊपर आ जाता है, यानी वो लोहा मिट के सोना बन जाता है। पारस पर से करे अंग सोहंगा, भूत आत्मा करे निजरंगा। और उसकी जो असल हालत थी उसको भूत कहते हैं रूहानी को, आत्मा का मतलब रूह। तो उसकी जो रूहानियत है उसकी रूह की वजह से हमेशा ऊंची उठती है। निज रंगा का मतलब पक्का रंग जो हमेशा रहने वाला हो, जो कभी फिर मिटे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सोना बन के कुछ दिनों के बाद या कुछ मुद्दत के बाद फिर वो लोहा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कभी सोना बन गया तो फिर वो हमेशा के लिए सोना है। मतलब यह है कि पारस है वो मुर्शिद है, और मुर्शिद की जब मुलाकात, मुर्शिद की भेंटना और मुर्शिद की जब ताबेदारी के ऊपर अमल करके एक जो उसका मुरीद है पलट जाता है तो वो लोहे में से सोना बन जाता है। यानी जिल्लत और ख्वारी में से निकल के वो इज्जत और महमूद के दर्जे पे पहुंचता है
اور اس کی جو روحانیت ہے وہ روحانیت ایسی منزل طے کرتی ہے کہ جس منزل سے پھر وہ نیچے نہیں اترتا بلکہ ہمیشہ وہ اوپر ہی رہتا ہے. دیہا جیو فنا کر ڈالے رے بھائی، دیہا جیو فنا کر ڈالے، ایک ہی برہم ماں ہے آپس مالے رے بھائی، ایک ہی برہم ماں ہے آپس مالے. پارس روپی مرشد کی سنگت سے جو مرید ہے وہ کندن بن جاتا ہے. دیہا اور جیو جو اس کی اصل چیز یعنی ذلت و خواری میں پستی میں پڑا ہوا تھا، وہ نیچ تھا، لوہے کی حالت میں تھا، وہ حالت اس کی پلٹ گئی، ظاہر سے بھی باطن سے بھی. دیہ کا مطلب ظاہر کی، جیو کا مطلب ہے باطن کی، یعنی وہ بدنی طور پر اور روحانی طور پر وہ جو اپنی اصل ذلت اور خواری اور پستی کی حالت میں تھا اس میں وہ مٹ گیا. دیہا جیو فنا کر ڈالے، ایک ہی برہم ماہ آپس والے، اور پھر وہ صرف اس برہم کے اندر کہ جو ذات خداوندی کا پرتاؤ ہے، ذات خداوندی کا نور ہے، اس کے اندر وہ آپس کو یعنی خود کو مکس ہوا سمجھتا ہے، اور اس کے اندر وہ اوت پروت ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسا وہ تحلیل ہو جاتا ہے کہ اس کی خود کی ذات مٹ جاتی ہے اور صرف وہ ذات الہی کا ہی تجربہ اور اسی کی لذت اور سرور اٹھاتا ہے. جیوت جیو جنہیں اپنا کھویا رے بھائی، جیوت جیو جنہیں اپنا کھویا، جیوت آپ کو آپ ہی پایا رے بھائی، جیوت آپ کو آپ ہی پایا. زندگی میں اس مرید نے مرشد کی صحبت اور سنگت اور مرشد کی مہربانی کی وجہ سے اگر اس نے زندگی میں اپنے خود کو مٹا دیا، خودی دور ہو گئی، دوئی دور ہو گئی، تو کیا ہوا کہ اس نے مرشد کے ساتھ اپنے آپ کو پایا. جیوت آپ کو آپ ہی پایا، اس نے خود کو یعنی خود اس کا جو خودی تھی وہ مٹ کے خود کو پایا. مطلب یہ تھا کہ وہ گم ہو چکا تھا دنیا کی محبت کے اندر، مرشد سے دور ہو چکا تھا، مگر اس نے اپنی اس دنیاوی پستی کو مٹا کے یعنی خود کو اس نے مرشد کی محبت کے اندر بالکل مکس کر کے حل کر کے جب اس نے خود کو پایا تو کیا دیکھا کہ اپنے اندر اس نے مرشد کا نور دیکھا. حضرت مولا علی علیہ السلام کا کلام مبارک ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے خود کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے خدا تعالیٰ کو پہچان لیا. یعنی معرفت الہی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود کو پہچانے. ابھی خود کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اس کے اندر مغروری نہیں، اس کے اندر خود غرضی نہیں، اس کے اندر بدی برائی کا کوئی شائبہ نہیں. جب انسان اپنے کو پہچان لے کہ میں کچھ نہیں، صرف ذات الہی وہی ہے سب کچھ، حی القیوم اور کچھ نہیں، تو وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی نفس ہیں ان کو ایک دن فنا ہونے والی ہے. مگر جس انسان نے اپنی زندگی اپنی حیات کے اندر ہی اپنی موت کا مزہ چکھ لیا
تو اس نے اپنے آپ کو خدا تعالی کی ذات کے اندر پایا. ستگر کرپا نج ہوئی سمپورن بھائی. ستگر کرپا نج ہوئی سمپورن. خلق خالق دو ایک ہی سپورن بھائی. خلق خالق دو ایک ہی سپورن. مرشد کی جب بھی مہربانی اس کے اوپر مکمل ہوئی، مرید کے اوپر جب مکمل مہربان ہو گیا اس کا مرشد اس پہ، تو اس نے کیا پایا کہ خالق اور مخلوق دونوں مل کے ایک ہی حالت میں ہو گئے. یہ وہ فنا فی اللہ کا درجہ ہے کہ جہاں مخلوق خود کو خالق کے اندر فنا کر دیتی ہے. ایک پانی کا گلاس جو ہم کو کسی ندی میں سے یا کنویں میں سے یا بارش کے پانی میں سے ملا ہے، ہم نے وہ پانی اگر سمندر کے اندر ڈال دیا تو اس پانی کی، گلاس والے پانی کی اصلیت تو مٹ گئی اور وہ سمندر کی طرح پانی جیسا پانی ہو گیا. سمندر کا یہ پانی اڑتا ہے، بھاپ بن کے، بارش بن کے زمین کے اوپر گرتا ہے. وہ کنویں میں پہنچتا ہے جب زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، یا وہ ندی نہروں کے اندر بہہ جاتا ہے. مگر پھر جب وہ سمندر کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی جو خود کی حیثیت ہے، یعنی وہ جو مٹھاس ہے، وہ مٹ کے سمندر کے اندر جو نمکینی ہے ویسے کا ویسا ہی وہ بن جاتا ہے. مرشد کی سنگت کے اندر مرید جب مل جاتا ہے اور مرشد کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مہربانی ہوتی ہے مرشد کی، تو اس مخلوق کو خالق کی ذات پاک کے اندر فنا ہو جانے کا راستہ بتا دیتا ہے. اے جیون مگت جیو اپنا دیکھے رے بھائی. جیون مگت جیو اپنا دیکھے. مہا مگتا جیو پل پل پہ خیر بھائی. مہا مگتا جیو پل پل پہ خیر. زندگی اور نجات یعنی مکتی وہ اپنے جیو کے اندر دیکھتا ہے. اس کو حیات اور موت کا پتہ لگتا ہے. وہ زندگی اور زندگی کی منزلیں خود ہی دیکھتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جو بالکل مہامگتا جیو، جو بالکل نجات پایا ہوا بہت اتم آتما، اعلیٰ درجے کی جو روح ہے، وہ خود پل پل دیکھتا ہے اور اس کا سواد اور تجربہ چکھتا ہے. زندگی کے اندر اس کو موت و حیات کی جو مسائل ہیں وہ پتہ لگتا ہے. زندگی کے اندر اس کو زندگی سے پہلے اور زندگی کے بعد، موت سے پہلے اور موت کے بعد، ان تمام حقیقتوں کا اس کی نظر کے سامنے مشاہدہ ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو خود دیکھتا ہے اور تعجب کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے بعد جو اس کو نجات ملنے کی جو پوزیشن اور حالت ہے، زندگی کے اندر اپنی اس بلندی کو وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ جب وہ موت کے بعد نجات پا کے کرنے والا ہے، یہ چیز اس کو زندگی کے اندر ملتی ہے اور پل پل اس کا مشاہدہ کر کے اس کی مستی اور سرور کے اندر لذت اٹھاتا ہے. اکھنڈوا کو نج ہے آنند رے بھائی. اکھنڈ وہاں کو نج ہے آنند. آنند
सोही जो परमानंद रे भाई, आनंद वो ही जो परमानंद। वाह वाह, ये पाठ कितना गंभीर, कितना रिच है, कितना इसके अंदर छुपा हुआ खजाना है। फरमाते हैं कि अखंड वहां को निज है आनंदा। ऊपर की मंजिल पे पहुंचा हुआ वो आदमी कि जो अपनी जिंदगी के अंदर मौत व हयात की मुशाहदे करता है, मौत के बाद नजात की जो खुशियां और सुख है वो जिंदगी के अंदर ही उठा रहा है और उन तजुर्बों का मजा उठा के उसकी मस्ती के अंदर पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि उसके लिए अखंड आनंद है। अखंड, अखंड कहते हैं कभी न टूटने वाला, निज कहते हैं हमेशा रहने वाला आनंद, न टूटने वाला, हमेशा एक ही हालत में रहने वाला। वो जो आनंद, इत्मीनान और सुख, उसको जो खुशी है वो ऐसी है कि आनंदा सोही जो परमानंदा। ये दर्जा, ये आनंद, ये सुख, ये खुशी, ये मस्ती, ये सुरूर उसको तभी मिलता है कि जब वो खुदा की जात पाक के अंदर के जो परमानंद है, जो खुद चश्मा है तमाम खुशियों का, तमाम किस्म के इत्मीनान का और सुख का, वही है, वही और कोई नहीं। अंत सलाम, ये परमानंद की हालत है अल्लाह की। अंत सलाम व मिनक सलाम व अलैका यरजउस सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दार सलाम, तबारकता रब्बना व तआलता या ज़ल जलाल वल इकराम। ये जो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह की जात पाक की ये जो तारीफ कही गई है वो यहाँ है कि अखंड वहाँ को निज है आनंदा, आनंदा सुही जो परमानंदा। परमानंद जो है वो खुद खुदावंद पाक की जात है, वो खुद सलाम है। यहाँ सलामती ही सलामती है, खुशी ही खुशी है। वहाँ ना कोई गम है, ना कोई दुख है, ना कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई चीज का दर्द नहीं। तो ये जो हालत है उस आबिद को कि जो मुर्शद के हुक्म के ऊपर उसकी कंप्लीट मुकम्मल ताबेदारी में रह के जब उसकी मेहरबानी हासिल करता है तो मुर्शद उसको बुलंद कर देता है। मुर्शद उसकी नीच हालत, पस्ती की हालत को बदला के, मिटा के उसको जाहिर में भी बातुन में भी ऊंचा कर देता है। लोहे का काला रंग भी बदल जाता है, उसका पीला रंग आ जाता है, और जो लोहे की कम कीमत होती है वो भी बदल के वो सोने की तरह ऊंची कीमत का बन जाता है। और वो तमाम सिफतें जो सोने के अंदर हैं वो लोहे से मिट के सोने की सब सिफतें उसको मिल जाती हैं। तो मुरीद जो है मुर्शद की सोहबत और उसकी ताबेदारी में रह के उस बुलंदी तक पहुंचता है कि खुदा की जात पाक के साथ एक हो जाता है और जिंदगी के अंदर वो तमाम मजे उठाता है कि जो मौत के बाद रूहानियत के अंदर उसको मिलने वाले होते हैं। ये हालत परमानंद की हालत है, इसी को अखंड आनंद कहा गया। गुरु चेला ना रहे या कोई रे भाई, गुरु चेला ना रहे या कोई, सोही रहया जासो सृष्टि होई रे भाई, सोही रहया जासो सृष्टि होई। इस हालत पे पहुंचने के बाद मुर्शिद और मुरीद एक हो गए। न गुरु जुदा रहा, न चेला जुदा रहा, दुई मिट गई, यकताई आ गई, यूनियन हो गया, मिलाप हो गया, वस्ल हो गया। गुरु चेला न रहा कोई, सोई रहा जासों सृष्टि होई। रहा कौन कि जिसने सृष्टि खल्क की, खालिक रह गया,
باقی سب کچھ مٹ گیا، مخلوق مٹ گئی، خلقت بھی مٹ گئی، یعنی اس کی حالت مخلوق مٹ کے حالت خالق ہو گئی، خالق کے ساتھ وہ ایک ہو گیا، وہ وصل حق پا گیا۔ واہ، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ سرجن ہارا سو ایک انیکار بھائی، سرجن ہارا سو ایک انیکار، ایک گرو چلا سب اس میں چھ کار بھائی، گرو چلا سب اس میں چھ کار، سرجن ہارا سو ایک انیکا، وہ جو خالق ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے وہ ایک بھی ہے اور انیک بھی ہے، وحدت میں بھی ہے، کثرت میں بھی ہے، وہ ایک مرکز پہ بھی ہے اور ہر جگہ وہ چھایا ہوا ہے، سمایا ہوا ہے۔ اس کی ان دونوں حالتوں کو سمجھنے اور پانے کے لیے یہ حالت جو اوپر بیان کی گئی کہ مرید مرشد کی کمپلیٹ تابع داری کر کے، مرشد کی مہربانی حاصل کر کے، مرشد کے اندر فنا ہو کے، پھر مرشد اور مرید دونوں خود کو اس الہی ذات میں فنا کر کے اپنی دوئی کو مٹا ڈالتے ہیں، نہ مرشد رہا، نہ مرید رہا، نہ گرو رہا، نہ چیلا رہا تو ذات پاک کا وہ یکتا ایک مرکز، ایک بندو رہا۔ سرجنہارا تو ایک انیکا، گرو چیلا سب اس میں چھیکا۔ چھیکا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا، مٹا دینا، یعنی گرو بھی مٹ گیا، چیلا بھی مٹ گیا، سب وہی پاک ذات رہی، وہی محبوب رہا۔ مرشد جو تھا اس نے ظاہر کے اندر مرید کو راستہ بنایا، تو مرشد ایک قسم کا سبند یا کنیکشن یا چین بنا، لنک بن گیا مرید اور خالق کے درمیان۔ تو جب ہی مرشد مرید کے اندر فنا ہو گیا تو مرید کو لے کے مرشد خود بھی ذات الہی میں فنا ہو گیا۔ صوفیوں کے اندر یہ تین درجے ہیں، کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ ہمارے ہاں وہ شیخ وغیرہ کے کوئی درجے نہیں، ہم تو پیر اور امام دونوں کو مانتے ہیں۔ یہ جو شاہ پیر کے درجے ہیں، مرید جو ہے وہ، یعنی اسماعیلی مذہب کی میں بات کرتا ہوں کہ مرید پیر کے پاس جا کے جب بیت الخیال کا اسم اعظم لیتا ہے تو یہ اسم اعظم اس کی کیریج بنتی ہے، اسم اعظم اس مرید کے لیے براق بنتا ہے، وہ گھوڑا کے جس کے اوپر رسول اکرم نے سواری کی اور عرش کے اوپر معراج کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ جو اسم اعظم ہے یہ خود ایک قسم کا مرشد ہے، جیسے کہ گرو پیر شمس ماں باپ نے فرمایا ہے، ست شبد ہے گرو ہمارا، ست شبد ہے گرو ہمارا، تاکو لکھے نہ یہ سن سارا، ارے تاکو لکھے نہ یہ سن سارا۔ شمس فرمایا یہ جو ست شبد یعنی اسم اعظم ہے یہی میرا مرشد ہے، اور جو پیر ہے ہمارے ہاں وہ تو نبوت کا نور ہے، تو شبد جو ہے وہ شیخ ہو گیا، اور رسول کا نور
نور محمدی ہے وہ پیر ہے، اور الہی پاک ذات کا جو نور ہے وہ امام ہے۔ تو اس ست شبد کی تابع داری کر کے، یعنی ست شبد کے اوپر، اس میں اعظم کے اوپر عمل کر کے، پیر کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر اپنی بدیوں برائیوں کو چھوڑ کے، اپنی زندگی کو تمام شیطانی کاموں سے پاک کر کے، حسد، نندا، بغض، عرشا، خود غرضی، سوارتھ ورتی جس کو کہتے ہیں، لالچ، موہ، ممتا، یہ سب تیری میری کا تمام دھندا چھوڑ کے مرشد کے حکم کے اوپر عمل کر کے اپنی اندرونی اور بیرونی ظاہر باطن کی تمام برائیوں، گناہوں، بدنیوں کو اور تمام کمزوریوں کو دور کر کے جب وہ آدمی، وہ مرید اونچا چڑھتا ہے، لوہے کا رنگ نکالتا جاتا ہے، سونا بنتا جاتا ہے، اور جب وہ پیور خالص کندن سونا بن جاتا ہے تو پھر وہ نور محمدی میں فنا ہو کے اللہ کی پاک ذات کے نور کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ سرجنہار سو ایک انیکا، گرو چیلا سب اس میں چھیکا، سب کچھ مٹ گیا، صرف وہ پاک ذات رہی۔ آپ کھویا تب پایا مرم بھائی، آپ کھویا تب پایا مرم، دیکھے دکھاوے سو ہنگ برہم بھائی، دیکھے دکھاوے سو ہنگ برہم، خود کو مٹا کے، خود ہی کو مٹا کے، اپنی ہستی کو فنا کر کے، جب اس نے یہ بھید پایا، جب اس نے یہ اسرار اور رمز پائی، جب اس کو اس بات کی معرفت ہوئی تو وہ پھر وہ دیکھے دکھاوے سوہنگ برہم، پھر وہ دیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو دکھا بھی سکتا ہے۔ سوہنگ مرم، اپنی سانس کے اندر رہنے والے اس برہم کو، اس پاک ذات کو کہ جس نے تمام خلقت پیدا کی، اس برہم کی حالت یعنی وہ خالص نور محمدی کو وہ اپنے ساتھ ملا ہوا پاتا ہے، تو اس وقت وہ دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے۔ اس نے ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہتا ہے کہ نمود تیری، نمود اس کی، نمود اس کی، نمود تیری، خدا کو تو بے حجاب کر دے، خدا تجھے بے حجاب کر دے۔ کہتا ہے تیری اگر ہستی ہے تو اس کی ہستی ہے، اور اگر اس کی ہستی ہے تو تیری ہستی ہے۔ مطلب یہ کہ تو اس لیے موجود ہے کہ اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا تو تیری ہستی کو مٹا کے وہ خود بخود ہی خود ہو جائے گا، تو خدا کو ظاہر کر دے، یعنی خدا اور تیرے درمیان جو پردہ ہے تو اس کو اٹھا دے، تو خدا تیرے اور میرے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھا دے گا۔ اگلا پاٹھ بہت سمجھنے جیسا ہے۔ کیٹ بھمری کا تمہیں دیکھو کھیلا رے بھائی، کیٹ بھمری کا تمہیں دیکھو کھیلا، ایسا پایا گرسوں چیلا رے بھائی،
مثال देखते हैं, एग्जाम्पल, कि गुरु और चेले का हाल ऐसा है कि जो कीट है वो बहुत नजीवा छोटा सा सिंगल सेल की तरह एक छोटा कीड़ा है, लेकिन भंवरी उसको चटके मार मार के, डंक मार मार के उसको ऐसा कर देती है कि वो कीट मिल के भंवरी बन जाती है। इसी तरह से कहते हैं कि मुर्शद की जो फरमान बरदारी है उसके अंदर चटके हैं, यानी दर्द है, तकलीफें हैं, मोह, ममता, ईर्षा, हसद, बुग़्ज़, कीना, खुद गर्जी, लालच, हिरस, इन सब चीजों को छोड़ना आसान नहीं। लेकिन मुर्शिद के बोल के ऊपर जब ही अमल करता है तो वो जो दर्द होता है वो ऐसा दर्द है कि जैसे भंवरी जो है वो कीट को चटका भरती, डंक मारती है, तो इस तरह से फिर वो जो कीट है वो मिट के भंवरी बन जाती है, वो भंवरी की तरह हो जाती है। इसी तरह से मुर्शिद के हुक्म के ऊपर अमल करने से चेला जो है वो खुद गुरु की तरह बन जाता है, और चेले और गुरु के अंदर मुर्शिद और मुरीद की जो दुई है वो मिट के यकजाई हो जाती है। यकजाई फिर समझ का वो पाठ याद करो। ए जी हम तुम प्रीत बंधानिया, अने हम तुम बोलिया, बोल ए हम तुम दोनों साया एक है, साया हम सो पर्दा खोल रे तुही मारा साचा साइया, पियो जी तुही सहजे शीतल महल में, भाई से जे शीतल महल में, जो सन्मुख पियू जी पाए रे, भाई सन्मुख पियू जी पाए। अहमद तब वैकुंठ की अहमद तब वैकुंठ की आशा करे बलाए रे, भाई आशा करे बलाए। इबादत में जब भी आबिद मस्त हो जाता है, यकसुई मिलती है,
من کی ایکاگرتا، اطمینان اور خوشی ہوتی ہے، اور وہ خود کو مرشد کے اندر اسم اعظم کے ذریعے سے فنا کر دیتا ہے، جب اپنی ہستی کو بالکل بھول جاتا ہے، مٹا دیتا ہے، صرف وہی پاک ذات کے سوا اور کسی بھی قسم کی اس کو کوئی بھی چیز کی فیلنگ یا احساس نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کے انتکرن میں، اس کے باطن کے اندر جو خوشی، اطمینان، سکھ اور شانتی اور وہ جو ٹھنڈک ہے، اور ایسی حالت میں جب وہ اپنے سامنے اپنے اس محبوب کو پاتا ہے تو نور احمد شاہ کہتے ہیں کہ اس وقت اے احمد جنت کی آشا، جنت کی آرزو میری بلا کرے، مطلب کہ جنت ویکنٹھ ہیج ہے اس حالت کے سامنے کہ جب ایک عابد اپنی عبادت میں، اپنے انتکرن میں، اپنے باطن کے اندر اپنے محبوب کو سامنے کھڑا ہوا پاتا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کا دیدار ملتا ہے، تو فرماتے ہیں جنت اس کے سامنے تجھ ہے، حقیر ہے، کچھ نہیں۔ اس حالت کی آرزو کرنی چاہیے کہ اس کو ذات محبوب کا دیدار ہوئے، اس کو تجلی ملے، اس کو وہ جلوہ ملے کہ جس جلوے کو پانے کے بعد پھر کبھی بھی اس مستی میں سے نیچے نہیں گرتا، اور وہ ہمیشہ اس حالت کے اندر مست رہتا ہے۔ وہ زندگی کے اندر زندگی کے بعد کے مزے بھی اٹھاتا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ مرشد اور مرید ایک ہو کے اس ذات باری تعالیٰ کے اندر فنا ہو گئے، محض صرف تو ہی تو رہ گیا، هو اللہ احد رہ گیا، باقی سب کچھ مٹ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا کا شکرانہ کہ 8 بیٹھکوں، میٹنگوں کے بعد آج سیہرفی پوری ہوئی، اور یہ معرفت سے بھری ہوئی کتاب ہمارے لیے ایک بہت اچھا قسم کا رستہ بتانے والی ایک شمع ہے، ایک بتی ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ اس کے ایک ایک بول کے اندر حقیقت اور معرفت کے پردے کھلے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، آپ سب کا بہت شکریہ، اور سب کو یا علی مدد۔ انشاءاللہ پھر کسی اور شاستر کو، کسی اور کتاب کو لے کے ہم اس کے اوپر بھی اسی طرح کی بیٹھک کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پیر صدر دین کا سلوکہ جو 120 پارٹ کا ہے اس کو شروع کریں۔ اس کے اندر بھی زندگی کے بہت سے مسائل حل کیے گئے ہیں، یعنی بہت سے پرابلم سالو کیے گئے ہیں، اور روحانیت پانے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے سلوکے کے اندر ہے۔ چھوٹا سلوکہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر شمس کا بڑا سلوکہ بھی کریں گے کہ جس کے 240 پارٹ ہیں۔ یا علی مدد۔